اس وقت پاکستان کی انڈسٹری کو جو سب سے بڑی مار پڑ رہی ہے وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے. گیس ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہے، تو ایک انڈسٹری نے چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے. الیکٹریسٹی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ایک ہی خبر جو پاکستان کے اندر تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ آج اتنے روپے پر یونٹ مہنگا ہو گیا، تو آج اتنے. آج بھی اگر اخبارات دیکھیں تو 2 پوائنٹ سم تھنگ پتہ نہیں کس مد میں بڑھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو عام لوگوں کی سمجھ کے لیے غلطی کہاں پر ہوئی؟ 1994 کا ایک جب یہ پہلی دفعہ یہ پالیسی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انٹروڈیوس کروائی. پھر میں دیکھ رہا تھا ایک دوسری پالیسی 1998 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی. 2002 کے اندر جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کام. 2004 کے اندر شوکت عزیز صاحب، ٹھیک ہے. 14 جو ہے اس کے بعد پھر 2013 سے 13 اور 18 کے درمیان یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہیوی انفلکس آیا، جو کہ پروجیکٹس اب آ رہے ہیں جن کو سسٹم کے اندر آ رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کے اندر آ رہے ہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہوا لہٰذا اس کے پیسے دینے ہیں. تو بنیادی غلطی کہاں پہ ہوئی؟ 1 2 3 اگر ہم سمجھ سکیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور بنیادی غلطی ہماری اس وقت ہوئی کہ جب ہم نے اس پالیسی کو بنایا، اور اس کا آبجیکٹو تو تھا وہ تھا ٹرانزیشن. جی، دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو آپ کے تھرمل یا کول کے یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح پاکستان جس ایریاز کے اندر گیا ہوا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وہ ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے جو اوریجنل ریسورسز ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور وہ جو اوریجنل ریسورسز ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا آپ کا ہائیڈرل ہے، اس کے بعد آپ کا کول ہے جہاں پہ لوکل زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آپ کا سولر ہے. اب پاکستان کے اندر جب یہ کرائسس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر آیا، آئیڈیا اوریجنلی یہ تھا کہ 500 میگا واٹ اگر ہم سسٹم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں 1994 کے اندر، اور اس سے زیادہ ہمیں اس کے اندر جانا نہیں چاہیے. لیکن جب ہم اس کے اندر انجیکٹ کر رہے تھے تو شاید ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا یا جو بھی تھا. یہ 3 ممالک کے اندر اس وقت یہ آیا، یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی تھا، یہ انڈیا کے اندر بھی فینومینا اس وقت تھا، اور پاکستان کے اندر آیا. لیکن ان سے ہٹ کے ہم نے جو 5 چیزیں خاور کی، وہی پاکستان کی جو قسمت ہے. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا انرجی کرائسس ہے، یہ پاکستان کا وہ میڈیٹرینین کا ایک بلیک ہول ہے کہ جس کے اندر ہم دھنستے دھنستے اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو، جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو، اور جو آپ کے اس ملک کے ایک عام آدمی کی فائنینشیل وائبلٹی ہے، اس کو ایک جن کی طرح جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. اور یہ ایسا جن ہے کہ یہ بس نہیں ہو رہا کہ جی آج اگر سمجھیں یہ کہ جی ہمیں اس نے اتنا کھا لیا ہے اور اس کے بعد شاید اس سے بس کر دے گا، چونکہ وہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ وہ دن بدن جو بڑھتا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں تھیں جو آپ کی 200 بلین سے سٹارٹ ہوئی تھیں، وہ آپ کی 2800 بلین تک چلی گئی ہیں. آپ میں اب 5 چیزیں ہم نے کیا. نمبر 1 ہم نے یہ کیا یہ کہ جو اس کانٹریکٹس کے اندر تھا، ہم نے اس کے اندر جو تھا وہ ڈالر جو ہے اس کا پیمنٹ ماڈل اس کے اندر لوکل کرنسی میں ہونا چاہیے، لوکل کرنسی کے. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر اگر ڈالر کے اندر گئے تھے تو ہمیں ڈالر کیب لگانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ملک ایسا ہے کہ جس کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی طرف جاتی ہے، ہمیں اسے جانا چاہیے. اور وہ جو 6-7 وہ جو شروع میں تھا، آج وہ آپ کو 280 پہ چلا گیا. تیسرا ہم نے اس کے اندر یہ کیا یہ کہ ہم نے اس کے اندر سوورن گارنٹیز دیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا کے ممالک کے اندر کہ آپ اگر کوئی کانٹریکٹس کریں، اور وہ ایسی ریت پڑی ہوئی ہے خاور کہ پاکستان کا ہر بڑا کانٹریکٹ جو باہر سے آ رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ آ رہا ہے یا کسی گورنمنٹ فائنینس سے بھی آ رہا ہے، اس کے اندر آپ نے سوورن گارنٹی دی. اگلا آپ نے اس کے اندر ایک اور ظلم کیا کہ آپ نے ان کانٹریکٹس کی جو جورسڈکشن تھی وہ آپ نے دنیا کے باہر کر دی. کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ملک کا لا اپلائی نہیں کرے گا، لیکن اگر آربیٹریشن آئے گی تو اس کے بعد ہم باہر جا کے کریں گے. اور 5ویں چیز جو اس کے اندر ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا اس چیز کے اندر کہ جو ایک ٹرانزٹری پیریڈ جس پرپز کے لیے تھا، اور جس کے اندر 98-99 کے اندر پی ایم ایل این گورنمنٹ کے اندر ایک سیف الرحمان نے ایک اس کے اوپر اسرٹ بھی کیا تھا اس معاملے کے اندر، اسی پالیسی کو ہم چلاتے چلاتے آگے گئے. اگلی جو چیز تھی وہ تھی اس کا فکس پروفٹ. پہلے جو کانٹریکٹ ہم نے کیے تھے وہ ہم نے کیے تھے 16% کے اوپر. 2014 کے اندر ہم نے کیے ہیں 20% کے اوپر. اور جب یہ ساری چیزیں ہم نے ہاتھ کاٹ کے ان کے آگے رکھ دیں تو اس کے اندر خاور پھر 5 چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم کرنا چاہیے تھا. نمبر 1 یہ تھا اس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. آج تک اس کا انویسٹمنٹ کا آڈٹ نہیں آیا. دوسرا اس کا ہیٹ آڈٹ تھا کہ جس چیز کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کتنی. تیسرا اس کے اندر آپ کا آئل آڈٹ تھا. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، لیکن ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو اسی طرح پے کر رہے ہیں.
پھر اس کا تھا آپ کا فائنینشیل آڈٹ کی کہ یہ لوگ ٹیکس کتنے دیتے. آپ ذرا ان کے کیسز جا کے دیکھ لیں, کسی جگہ ان کے کیسز آگے چل ہی نہیں رہے کہ اس چیز کے اندر جائے. اور فائنلی اس کے اندر یہ آیا کہ ایک کنائیونس آیا, اور وہ کنائیونس آپ کا کک بیکس کا, کہ جب آپ ریاست کا کام کیا ہے یا ریاست اداروں کا کام کیا ہے کہ وہ ریاست کا یا ریاست کے شہریوں کا تحفظ کرے. اگر وہ تحفظ نہیں کرتے, اس کی رسپانسبلٹی سے نہیں نکل جاتا, تو دو ہی چیزیں ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل اور پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, اور یا پھر اس کا ہے کک بیکس. اور وہ ککس بیک ایسا چل رہا ہے کہ آپ کو اب دیکھیں کہ 94 سے لے کے آج تک کے جو منسٹر ہیں وہ سب کے سب اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کبھی کوئی آپ کو پار منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جی, اور جب وہ باہر ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی نہیں, اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نام کے اوپر خاور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوورن گارنٹیز ہیں, یہ ریکوڈیک کا ایشو ہی کچھ اور تھا, یہ ریکوڈیک والا معاملہ نہیں ہے, یا کارکے کو طرف دیا. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کا وہی کانٹریکٹ جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر جن 5 آڈٹس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ آڈٹس ان کا کروائیں, اور اس کے اندر فرسٹ آربیٹریشن آپ کی لوکل ہے. جو پہلی والا ذکر کرتے ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے لوکل آربیٹریٹر نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, اور اس کو وہ لے کے تو وہ چلے گئے باہر جی, اور باہر سے جا کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو.